السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ورچوئل یونیورسٹی میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کانپور چینل، اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس حوالے سے کہ چھٹیاں تو ختم ہو گئی اور اس سے پہلے ایگزام تھے، ایگزام کے بعد عید آ گئی اور کافی سارے آپ نے انجوائے کر لیا۔ اب چھٹیاں تو ختم ہو گئی ہیں آج سے، اور اس کے بعد مزید جو فائنل ٹرم تک ہے آپ کے پاس جسٹ 33 ڈیز ریمیننگ ہیں۔ تو اس دوران بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں اب آنے والی ہیں اور یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیز ہیں جو اب آپ کے باقی بچے ہیں۔ تو جیسے میں سامنے کے بھی لکھا ہے کہ فاسٹن یور سیٹ بیلٹ، آپ سیٹ بیلٹ باندھ دیجیے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ فیس ہے اور اس کے اوپر ہم مزید تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ایسے نئے اسٹوڈنٹس جو پہلی دفعہ ہمارے چینل کو پر آئے ہیں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس لازمی آتا رہے۔ تو کافی دنوں کے بعد آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں۔ تو آخری میری ویڈیو تھی وہ میں نے شیئر کی تھی 8 دن پہلے، کیونکہ ایگزامس چل رہے تھے اور ایگزامس میں کافی مصروفیت ہوتی ہے کیمپس میں، وہ ویڈیو بنانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر عید کی چھٹیاں آ گئی تو اب واپسی کا سفر پھر آپ کے ساتھ شروع ہے اور انشاءاللہ فائنل تک آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے۔ اب اس چیز اگر ہم دیکھیں 33 ڈیز کیسے ہیں تو اکیڈمک کیلنڈر کے اگر ہم دیکھیں تو 22 جولائی کو آپ کو فائنل ٹرم ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھیں گے کہ اتنے کم دن، اور اتنے کم دن کے بعد فائنل ٹرم ہو گیا، تو بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ دن کم ملتے ہیں، ٹائم تھوڑا کم ملتا ہے۔ تو ابھی ہم یقین کریں گے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ تھوڑا سا اس سے بھی تیز نہیں ہو سکتا، کوئی تیسرا سیمسٹر درمیان میں سٹارٹ نہیں ہو سکتا، جیسے کوئی سمر سیمسٹر سٹارٹ ہو جائے تاکہ ان کی ڈگری اس سے بھی جلدی کمپلیٹ ہو جائے۔ تو اگر ہم آج سے دیکھیں تو ہمارے پاس آج 20 جون ہے اور 22 وہ جو ہے وہ پیپر ہے۔ آپ کا یوں سمجھنا ہے کہ 32 سے 33 دن آپ کے پاس بتایا ہے، اور اس دوران آپ نے اب آپ باقی تیاری کرنی ہے۔ تو ایک تو یہاں پہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ فائنل ٹرم کب ہوگا، ان 33 ڈیز میں اب کیا ہونے والا ہے۔ بہت ساری چیزیں اب کچھ بچی ہوں گی جیسے کوئز وغیرہ، اور کچھ اسائنمنٹ ایک آدھ آئیں گی مزید آپ کے پاس۔ تو ابھی اگر ہم شیڈول چیک کریں تو وہاں پہ کچھ آ نہیں رہا، لیکن منڈے سے انشاءاللہ منڈے سے جو ہے وہ ریمیننگ چیزیں جو ہے وہ آپ کی باقی جو بچتی ہیں وہ آ جائیں گی، اور اب وہ تھوڑی سی ہوں گی، یعنی کوئز اور اسائنمنٹ اب بہت ہی کم ہوں گی۔ اور چونکہ مڈ ٹرم رزلٹ آنا ہوتا ہے اور رزلٹ سے پہلے جو بھی ایکٹیویٹی ہونی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو کیلکولیٹ کر کے پھر رزلٹ کو فائنلائز کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو فائنل پیپر کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ تو اس کے اوپر ہم مزید بھی بات کریں گے کسی اور ویڈیو میں۔ فی الحال اتنا ہی کہ تھوڑے سے دن ہیں وہ آپ اس کے اوپر فوکس کریں۔ عید بہت اچھی گزری ہوگی انشاءاللہ، آپ کو انجوائے ہوا ہوگا آپ نے بہت سارا۔ تو اب ان 33 ڈیز کے اوپر آپ نے بالکل فوکس رکھنا ہے اور ایک پورا اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اگر مڈ ٹرم میں کوئی کمی پیشی ہو گئی یا آپ کی اسائنمنٹ مس ہو گئی یا آپ کا کوئی کوئز مس ہو گیا تو اب اس کو آپ نے کور کرنا ہے یہاں، یعنی اب ایگزامس میں آپ نے اچھے نمبر لینے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو اسائنمنٹس ہے جو آپ نے جمع کرائی ہوئی تھی یا کوئز آپ نے جمع کرائے تھے تو ان کے نمبر بھی آ چکے ہیں، اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اب آپ کو کیا مزید کتنے نمبرس ریکوائر ہوگے۔ اگر آپ دیکھیں تو میں جیسے آپ کو چیک کر کے دکھا رہا ہوں، تو اسی طرح ہم ایک دو سبجیکٹ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو وہ اسائنمنٹس کے نمبر بھی لگ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ کوئزز کے رزلٹ بھی آ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کا کوئی کوئز وغیرہ کا رزلٹ باقی ہو۔ یہاں جب دیکھ سکتے ہیں کہ اس سبجیکٹ میں اسائنمنٹس کے نمبر ٹھیک تھے، لیکن ایک کوئز مس کیا اور دوسرے کوئز میں تھوڑے نمبر آئے۔ تو اب اس کو کور اپ کیسے کرنا ہے؟ اس کا کور اپ یہ ہے کہ جو انگلش 512 کا پیپر ہوگا اس زبان کا، تو اسے وہ جو فائنل پیپر ہے وہ تھوڑا سا مزید اچھا کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ اب دیکھیے وہ سبجیکٹ ہم آپ کے سامنے چیک کر رہے ہیں، اور کوئی یہی ہے، کوئی اب زیادہ سوچنے والی باتیں یا کوئی اسپیشل میکنزم نہیں ہے، صرف اتنا چاہیے کہ آپ اچھی تیاری کریں، اور جو چیزیں مس ہو گئی اب آپ کو یہ ہوتا ہے نا پہلے سے مس چلتا، ایگزامس کا پتہ نہیں چلتا تو، اور باقی اس کا نہیں پتہ چل رہا ہوتا، تو سیکھنے کے پروسیس میں ہوتے ہیں۔ اب وہ ساری چیزیں آپ نے سیکھ لی ہوئی ہیں، تو ایگزامس کا بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا، اسائنمنٹ کوئی CTC سب کا آئیڈیا ہو گیا۔ اب جو باقی ریمیننگ ڈیز اس میں آپ نے اچھا پرفارم کرنا ہے، اور فائنلی جو ہے نا آپ نے رزلٹ کی طرف اچھے طریقے سے جانا ہے تاکہ اس میں جو کوئی کمی بیشی ہے آپ کی نہ رہے۔ یہاں دیکھیں کہ ایک اسائنمنٹس ہے اور اس میں پورے 20 کے 20 نمبر پورے، تو اس طرح کسی میں زیادہ کسی میں کم آپ کے یہ نمبرس چلتے رہتے ہیں۔ لیکن اب جو فائنل بچے کا یہاں پہ دیکھیں تو کوئز میں ایک
जो इंग्लिश 512 था उसमें एक क्विज मिस भी कर दिया और दूसरे में सिर्फ 4 नंबर, और यहाँ पे देखें तो एक में 9 और एक में 10, यानी 100% और 90%। इस तरह ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन परेशान होना इसमें नहीं बनता स्टूडेंट्स का कि वो देख के परेशान हो जाए कि नंबर कम है तो पास कैसे होगा। तो मोस्टली जो असाइनमेंट्स में 12 नंबर आए हुए, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स सोचते हैं और पूछते हैं कि हमारे जो क्विज हैं उसमें नंबर कम आए, ये कितने नंबर वाला पास है, कितने वाला फेल। तो यहाँ मैं बता दूँ कि इससे फेल या पास का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये अब आपका जो मिशन होगा हो चुका है, उसका जब रिजल्ट आया है उसमें इन सारी चीज़ें ऐड की जाएंगी और फिर इसका मज़ीद आगे बताया जाएगा। वो तफसीली एक वीडियो आपके साथ शेयर कर देंगे। तो ऑलमोस्ट सभी जो असाइनमेंट्स और क्विज और बाकी चीज़ें उसके नंबर आ चुके हैं, और इससे आपको ये एक आइडिया हो जाएगा कि अब आपने किस सब्जेक्ट में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और किसमें मेहनत तो आपने करनी है, लेकिन आपको पता होगा कि किसमें का कम नंबर आएंगे हैं कोई इसमें या साइंस में, तो फिर उसको कवर करने के लिए आपने फाइनली में उसको बहुत अच्छा करना है। तो ये थी आज की वीडियो, बाकी इंशाल्लाह आपके साथ आप शामिल रहेंगे और रोज़ाना इस वाले से आपके साथ कोई वीडियो शेयर करते रहेंगे। एक दफ़ा फिर आज वीडियो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आप अगर वीडियो आज देख रहे हैं तो फिर आपको फिर से बड़ी दुआ मुबारक और अल्लाह आपको बहुत सारी खुशी दे। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।